نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی محترم محمد یاسین کوکر صاحب کا اور حافظ حمزہ یاسین صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے۔ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء اور امراء کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے
مسلک اہل حدیث کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت کتنے ہی مذاہب اسلام کے نام پر روح عالم پر نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک کا سوم اور دعویٰ یہی ہے کہ وہی صحیح اور برحق ہے۔ مگر در حقیقت وہ کسی نہ کسی طور پر اسلام میں ترامیم و اضافہ اور کمی پیشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر مذہب میں شخصیت پرستی ہے، جبکہ مسلک اہل حدیث افراد و اشخاص کی عزت و توقیر کو تو ملحوظ رکھتا ہے، مگر انہیں دین میں حجت نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنا ہر معاملہ زندگی کا ہر مسئلہ صرف اور صرف کتاب و سنت سے حل کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہماری کانفرنسوں کے عنوان قرآن و سنت کے نام پہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو صبح بلائیں یا شام بلائیں، یہاں بلائیں یا کہیں اور بلائیں، آج بلائیں یا کل بلائیں، ہم لوگوں کو جب بھی بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا جناب محمد کے سچے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ کیونکہ مسلک اہل حدیث میں لالچ نہیں، سخاوت ہے، مادیت نہیں، روحانیت ہے، طلب ثروت نہیں، آرزو مغفرت ہے۔ اہل حدیثو، تمہارے مسلک میں شاہی نہیں، خدمت ہے، غرور و تکبر نہیں، محبت ہے، بدعت نہیں، سنت ہے۔ مسلک اہل حدیث میں
تجسیم میں الہی نئی تمجید ہے، اوتار نئی، کلمہ و تحلیل و تحمید ہے، مسلک اہل حدیث میں ریا نہیں، قلب رضا ہے، تسنن نہیں، استغنا ہے، تکلف نہیں، اخلاص و وفا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کوئی مخالفت کرنے والا مخالفت کرے، کوئی طعن و تشنیع کرنے والا طعن و تشنیع کرے، ہم گلی کوچے اور بازار میں برسرے ممبر اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں لوگوں، اہل حدیثوں کا غوث اعظم عرش والا خدا ہے، امام اعظم مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانی کہ تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان جادہ صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، جس کا ہر پیغام پیغام رب جہاں، ایسے پیغمبر کے پیغام پر اہل حدیث، راستان گلستان کا یہی ہے فیصلہ، دین ہے ایک نخل اور اس کا ثمر اہل حدیث۔ اہل حدیثو، شاید تمہیں اپنے مسلک کی اہمیت اور افادیت کا پتہ نہ ہو، تم اپنے مسلک کی عزت و عظمت سے آگاہ اور آشنا ہو۔ چند لمحوں کے لیے دل کے دروازے کھول کر آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتار کر، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کر میری معروضات کو سننا اور مسلک اہل حدیث سے آگاہی اور آشنائی حاصل کرنا۔ کوئی یہ گمان نہ کرے، کوئی یہ خیال نہ کرے، کوئی یہ تصور نہ کرے کہ مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام ہے، کسی کو رگیدنے کا نام ہے، کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کا نام ہے۔ کسی کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنا مسلک اہل حدیث نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں، کسی مولوی کی بات کا نام نہیں۔ مسلک اہل حدیث کسی
مسلک اہل حدیث نام ہے یا رب کے قرآن کا ہے یا جناب محمد کے سچے فرمان کا ہے؟ بتلاؤ۔ کائنات کا امام اس کائنات سے جاتے ہوئے تمہیں کیا دے کے گیا تھا؟ مجھے کہنے دو، مجھے سنانے دو، مجھے بتانے دو۔ میرے مسلک کو گالی دینے والوں اور میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں اور میرے مسلک کی مساجد کو منہدم کرنے والوں اور میرے مسلک کی مساجد کو گرانے کی کوشش کرنے والوں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عورتوں کو بے حیائی کا سبق بنا کے بازاروں میں لانے والوں، یاد رکھو جب تک کسان الہی شہید کے روحانی فرزند زندہ ہے، ایسے ظالموں سے کتاب و سنت کا ٹینک بن کے ٹکراتے رہیں گے، انہیں روکتے رہیں گے، کتاب و سنت کا پیغام کر کر پہنچاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ للکار صرف طارق یزدانی دی، تہاڈی کوئی نہیں؟ اہل حدیثو سوئے ہوئے ہو، غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہو، سستی اور کاہلی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو۔ تمہیں جاگنا ہوگا۔ آج جس کا جی چاہتا ہے وہ صدیق کی صداقت کو گالی بنا کے پیش کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ ہماری مساجد پہ حملہ آور ہوتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور عمران خان سن لے، ہم اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مر جانا تو گوارا کر لیں گے، کتاب و سنت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کریں گے۔ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی ہے؟ کھانی ہے؟ آسانی کھانی۔ اب میں بھوکا ہو کے بول سکنا، تسی کیوں نہیں بول سکتے؟ تمہاری آواز اس حال سے باہر نہیں جا رہی، اور ہم اہل حدیث کی آواز کو اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ پہنچاؤ گے؟ نعرہ تکبیر! صاحب آپ دی آواز حال چو باہر نہیں گئی، کم از کم 32 چوک کراس کرے۔ نعرہ تکبیر! مسلک حق اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ سنو لاہوریوں، میری بات کو یاد رکھنا، اب کوئی میرا نعرہ نہیں لگائے گا، میرا نعرہ اس دن لگے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں مسلک کا غلغلہ مچ جائے گا، محمد کی عظمت کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، نعرہ لگے گا ختم نبوت کا۔ کس کا؟ تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت. اور سنو، نعرہ بس اسٹیج سے نہیں لگے گا. میں کہا کرتا ہوں شور سمندر سے اٹھتا ہے، کناروں سے نہیں. شور سمندر سے اٹھتا ہے. یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی حکیم عبداللطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مال روڈ بند کریں گے. نہیں، ہم مال روڈ نہیں، پورا پاکستان بند کریں گے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، پھر بھی کتاب و سنت کی مخالفت سے کوئی بات نہ آیا، ہم ان باغیوں کے سانس بھی بند کریں گے. کرو گے بند؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ، کرو گے بند؟ اور جرأت سے بتاؤ، کرو گے بند؟ حکمرانوں لکھ لو، ہم بزدل بھی نہیں ہیں، ہم بکنے والے بھی نہیں ہیں، جھکنے والے بھی نہیں ہیں، پلٹنے والے بھی نہیں ہیں. ہم نے تو اپنے اکابر سے جھپٹنا سیکھا ہے. جھپٹو گے؟ جس دن کال آئے گی مال روڈ پہ سارے آؤ گے اور گرج کے بتاؤ آؤ گے؟ اہل حدیث کے راستے میں کوئی بند باندھنے کی جرات کر سکتا؟ کیا دے کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کائنات سے جاتے ہوئے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ما آتاکم الرسول، جو آمنہ کا لال دے وہ لے لو. کیا دے کے گئے ہیں رسول اللہ کو؟ ہے ہمیں بتائے. فقہ حنفی دے کے گئے ہیں، فقہ مالکی اور شافعی دے کے گئے ہیں، احمد ابن حنبل کی فقہ دے کے گئے ہیں. کوئی آئے ہمیں بتائے کہ آمنہ کے لال یہ دیکھیں. اگر نہیں بتا سکتے تو ہمارے پاس آؤ. ہم یہ کانفرنس سے کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں بتایا جا سکے کہ آمنہ کا لال کیا دے کے گیا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی. کتنی چیزیں دے کے گئے ہیں؟ بھول گئے ہو، ڈرتے ہو؟ کتنی چیزیں دے کے گئے ہیں؟ لوگوں کو قرآن سناتے ہو، جو اللہ کا رسول دے لے لو. پھر آؤ ہمیں بتاؤ آمنہ کا لال کیا دے کے گیا ہے. ایسے ہی قرآن و سنت کانفرنس نام نہیں رکھا، ایسے ہی کتاب و سنت کے نام پہ جلسے نہیں ہو رہے. ہم اس سوچ کو زندہ کر کے رہیں گے، اس دعوت کو کر کر پہنچا کے رہیں گے جو دعوت رحمت کائنات 1500 سال پہلے دے کے گئے. تیار ہو یہ دعوت پہنچانے کے لیے؟ کتنی چیزیں دے کے گئے ہیں؟ 2. اب ان 2 میں تیسری کی ملاوٹ کی اجازت نہیں. کہتے ہو لڑائیاں کیوں ہیں، جھگڑے کیوں ہیں، فتنے کیوں ہیں، فساد کیوں ہیں؟ سنو لاہوریو، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں. مجھے بتاؤ ان کو کتنی تاروں کا کنیکشن دیا ہوا ہے؟ اور اونچی بتاؤ. اگر آپ سے کہے پنکھا بہت بڑا ہے، 2 کا نہیں، اس کو 3 تاروں کا کنیکشن دے دو، کیا ہوگا؟ پنکھا جل جائے گا، فیوز اڑ جائے گا، پٹاخے چل جائیں گے. کہتے ہو لڑائیاں کیوں ہیں، جھگڑے کیوں ہیں، فتنے کیوں ہیں، فساد کیوں ہیں؟
آؤ اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ، آؤ اہل حدیث کی صدا کو سماعت فرماؤ۔ لڑائیاں اس لیے ہیں کہ رحمت کائنات کتنی چیزیں دیکھے گئے تھے، تم نے جب تیسری کا اضافہ کیا اختلاف، یہی ہم روکنے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ ہم کسی کو تیسری چیز کا اضافہ کرنے کی اجازت، کیا تکلیف دے رہی ہے ہماری مسجد ان کو؟ کیا مسئلہ ہے ہماری مسجد کا انہیں؟ یہی تکلیف ہے نا کہ ہم کہتے ہیں دو ہی چلیں گی، تیسری کا اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہتے ہیں گرا دو، پکڑ لو، مار دو، اور مارنے کا بھی، پروپیگنڈے کا بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تو میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے فرزند ارجمند علامہ ابتسام الہی ظہیر کو بناتے ہیں۔ میں لاہور کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں، اور لاہوریوں کسی بھول میں نہ رہنا، کبھی یہ نہ سمجھنا احسان الہی ظہیر کے بیٹے کی کمر پیچھے سے خالی ہے، بلکہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے کی کمر کے پیچھے علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں؟ اور بولو کھڑے ہو کے نہیں؟ آؤ ذرا میدان میں آ کے تو دیکھو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو دیکھو۔ انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کے ٹینک بن کے تمہیں پاش پاش کر دیں گے۔ کرو گے؟ کیا تکلیف ہے ہماری؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے غزنویوں کو مان لو، روپڑیوں کو مان لو، لکھویوں کو مان لو، سلفیوں کو مان لو، ہم نہیں کہتے۔ ہمارا جرم یہی ہے، ہم کہتے ہیں یا عرش والے کا قرآن مان لو یا مدینے والے کا فرمان مان لو۔ آج کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، کس کو مان کے حنفی ہو؟ امام ابو حنیفہ کو رحمت اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کو مان کے ہو نا؟ تمہیں امام ابو حنیفہ کی بات نہ سنا دوں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ہے، کوفے کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے، اور فیصلہ کرو جس امام کے نام پہ مذہب چلا رہے ہو وہ امام بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے جو اس وقت اہل حدیث کا عقیدہ۔ آؤ دلائل کی دنیا میں، آؤ براہین کی دنیا میں، آؤ شواہد کی دنیا میں۔ امام شارانی نے اپنی کتاب المحسان کے اندر امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، بغل میں ایک کتاب دبائے ہوئے، دخل الشخص الکوفہ بکتاب دانیال، دانیال کی کتاب بغل میں دبائے ہوئے امام ابو حنیفہ کے پاس آیا رحمت اللہ تعالی۔ امام صاحب مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، یہ کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کتاب سے یہ مسئلہ دیکھ کے مجھے بتا دو۔ اور لاہوریو، وہ کتاب لاہور کی مسجد کے کسی خطیب کی نہیں،
کسی مفتی اور مولوی کی نہیں، وہ کتاب دانیال پیغمبر کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ لیں، اس سے مسئلہ بتائیں۔ اسی لیے ہم سے لڑتے ہو نا، لڑو امام ابو حنیفہ سے۔ کیا کہا امام ابو حنیفہ نے جب اس نے کتاب پیش کی؟ فقاد ابو حنیفہ ان یقتلہ، غصے سے لال پیلے ہو گئے امام ابو حنیفہ، کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں، میں تیری گردن اڑا دوں۔ امام صاحب کیوں؟ فرمایا قالوا لہو اکتاب سوی القرآن والحدیث، اور تو مجھ سے قرآن و حدیث کے علاوہ کسی تیسری چیز سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، اہل حدیث ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑے، اہل حدیث دلائل و براہین کی چٹان پہ کھڑے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اہل حدیث کی صداقت اور سچائی کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور اس کی سچائی کا کیا پوچھتے ہو؟ صحیح مسلم کھولو، سنن ابن ماجہ کھولو، کائنات کا امام کہتا ہے لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ، بولو ہمیشہ حق پر رہے گا۔ کتنے گروہ؟ اونچی بولو، کتنے گروہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے۔ کتنے گروہ؟ وہ سوچے جو کہتے ہیں چاروں حق پر ہیں۔ کائنات کا امام کہتا ہے ایک گروہ۔ کتنے گروہ؟ ایک گروہ۔ کون سا گروہ ہے وہ؟ کوئی ہے جو مجھے بتائے؟ کسی مفسر، محدث، محقق، مؤلف سے پوچھ کے بتائے کون سا گروہ ہے؟ حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا؟ کون سا گروہ ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور اے اہل حدیث تیری جرت کو سلام، تو نے برسر منبر کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کون سا گروہ ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔